بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا وان لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا لنفتنہم فیہ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ جن ہی چل رہی ہے، اور ارشاد ہے اما القاسطون، جو بھی جن ہوں یا انسان غلط راہ اپنائے گا، بے راہ ہوگا۔ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں ہر بندہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اپنا ایک شعور رکھتا ہے، یا کسی نہ کسی کو اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا رہنما مان کر اس کے نظریات اپنا لیتا ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو خود راہ بناتے ہیں، اکثریت ہوتی ہے جو پیروکار ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اب کیا فیصلہ کیا جائے کہ صحیح کون ہے؟ کیونکہ اپنی رائے میں ہر بندہ صحیح ہوتا ہے، دوسرے کو غلط بتاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک راہ ہے سیدھی، حق ایک ہے، سچ ایک بات ہے۔ جھوٹ متفرق ہو سکتے ہیں، ایک ہی چیز کے بارے دو خبریں سچ نہیں ہوتی، ایک سچ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنی خبریں ہوتی ہیں وہ جھوٹ ہوتی ہیں۔ اللہ ازلی و ابدی حقیقت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے، واحد ہے، لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اگر یہیں کسی کو اتفاق نہیں تو جو متفق نہیں ہے وہ بے راہ ہے۔ اللہ کس کام کو پسند کرتا ہے اور کس بات پہ راضی نہیں ہے، ساری زندگی ان دو باتوں میں آ جاتی ہے۔ اللہ کیسا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالن ہار ہے، ہر لمحہ اسی کی دین ہے، غذا بھی، خوراک بھی، حیات بھی، جسمانی نظام بھی، روحانی نظام بھی، سب نگاہ بھی، ساری چیزیں، سماعت بھی، گہرائی بھی اسی کی دین ہے۔ اتنی نعمتیں دینے والا ہم سے چاہتا کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ ہے تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے۔ تو پھر جب ہمارے لیے ہمارے الہ، تو جو چاہیں ہم کریں، فرمایا نہیں۔
استعمال کا طریقہ میں بتاؤں گا بس. چیزیں بھی میری ہیں، تم بھی میرے ہو، تمہیں استعداد بھی میں نے دی ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میرے ہی رہو. لہذا اس کائنات کی تمام نعمتوں کو استعمال کرنا زندگی ہے. ان کا طریقہ میں بتاؤں گا. اب وہ صحیح ہے جو اس طریقے پہ ہے جو اللہ نے بتایا. اس کے علاوہ سارے غلط ہیں. جس کا جی چاہے جتنا بڑا وہ پڑھا لکھا ہے، جتنا بڑا وہ لیڈر ہے، جتنا بڑا وہ نامور ہے، ہوا کرے. یہ کون بتائے گا کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ کس بات پہ راضی ہے؟ یہ منصب نبوت ہے. انبیاء اسی لیے مبعوث ہوتے. چنانچہ جتنے طریقے، قاعدے، ضابطے زندگی گزارنے کے، شادی کرنے کے، اولاد پالنے کے، رزق کمانے کے، معاشرے میں رہنے کے، رشتے ناطے نبھانے کے، دوستیاں نبھانے کے، دشمنیاں نبھانے کے، معاشرے کے، معاشرتی قوانین کے، عدالتیں بنانے کے، عدلیہ کے، سیاست کے، معاشرے کے ایک طبقہ ایک بنانے کا ایک طریقہ، ایک معاشرتی حکومت اور اقتدار اور ادارے، یہ سارا نظام ہے. جہاں جو چیز اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کے خلاف ہوگی وہ غلط ہوگی. وہ دنیا میں بھی فائدہ نہیں دے گی. جو چیز غلط ہوتی ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. غلط خوراک کھا لیں نقصان دے گی، غلط دوا پی لیں نقصان دے گی، غلط لباس پہن لیں تکلیف دے گا. گرمیوں میں سردیوں کا گرم لباس پہن لیں یا سردیوں میں ململ پہن لیں تکلیف کا باعث بنے گا. ہر غلط کام دکھ دیتا ہے. آپ کی ذاتی زندگی میں غلطیاں ہوں گی، غلط نظام ہوگا، دکھی ہوگے. قومی زندگی میں آپ کا نظام عدل اللہ کے نظام کے مطابق نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. عدل کے نام پر ظلم ہوگا، عدل نہیں ہوگا. آپ کا سیاسی نظام اللہ کے نظام کے خلاف ہوگا تو سیاست لوگوں کی تحفظ کے لیے ہوتی ہے. آپ کا سیاسی نظام لوگوں کو لوٹے گا. چیختے پھریں گے اس نے لوٹ لیا، اس نے لوٹ. نظام ہی ایسا ہے آپ کا، لوٹتے رہو. سو فرمایا جو اللہ کے نظام کے خلاف ہیں وہ قاسطون ہیں، وہ بے راہ رو ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں. اور یہ جتنی بھٹکی ہوئی راہیں ہیں سوائے اس ایک راستے کے جو اللہ کا ہے، یہ سارے راستے دنیا کے دکھ تو لوگ بھگت ہی رہے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ آخرت میں یہ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ دوزخ کا ایندھن ہے. یہ راستے لے کر جہنم کو جاتے. صرف دنیا کی مشکلات ہوتی تو لوگ بھگت ہی رہے ہیں، مشکل اوکھا سوکھا وقت گزار رہے ہیں. موت آئی، دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی، لیکن موت آئے گی تو اگلی مصیبتیں لے آئے گی. لہذا فائدے میں وہی رہیں گے جو وہ نظام اپنا لیں جو اللہ نے دیا. اور اس وطن عزیز میں اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ کوئی تنہا شخص بھی اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا چاہے تو اسے کوئی روکتا نہیں ہے. اگر ہمارا قومی نظام اسلامی نہیں ہے، یا اسمبلیاں یا سینٹ وغیرہ یا عدالتیں یا سیاسی نظام یا تعلیمی نظام کوئی بھی ہمارا اسلامی نہیں ہے، لیکن آپ اسلام پڑھنا چاہیں تو آپ کو روکتا کوئی نہیں. آپ سے نمازیں پڑھواتا کوئی نہیں، لیکن آپ پڑھنا چاہیں تو روکتا کوئی. آپ سے روزے رکھواتا کوئی نہیں، لیکن آپ رکھنا چاہیں تو روکتا کوئی. آپ کو حق، عدل اور انصاف سمجھاتا بھی کوئی نہیں، دیتا بھی کوئی نہیں، لیکن آپ اپنی زندگی انصاف پہ گزارنا چاہیں تو روکتا کوئی نہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے نا. اور عجیب بات ہے، پون صدی ہو گئی اللہ کا احسان ہے اس ملک کو بنے ہوئے، اور بڑا شور سنتے ہیں اسلام نافذ کرو اسلام.
جو شور کرتے ہیں خود اپنی زندگی پہ نافذ نہیں کرتے، کہتے ہیں ملک پہ نافذ کرو۔ تو یار تم آپ کے پاس یہ 4.5 ہاتھ کا پاکستان تو آپ کے پاس ہے نا، اس پر تو نافذ کرو۔ سو قرآن کریم کہتے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، نبی علیہ السلام نے زمین پر سیدھا خط بنایا، پھر بہت سی لائنیں دائیں بائیں نکالیں، فرمایا یہ سیدھا خط اللہ کا راستہ، یہ سارے دائیں بائیں جتنے راستے جا رہے ہیں یہ سب گمراہی ہے، یہ سارے گھوم کر دوزخ میں ہی جائیں گے۔ تو بے راہ رو جو ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، فرمایا یہ جو دوزخ کا راہ اختیار کرنا ہے یہ دنیا میں بھی دکھ دیتا ہے، لیکن اگر کوئی سیدھا راستہ اپنا لے، اسی لفظ سے لفظ طریقت نکلا ہے نا، صوفیاء کو کہتے ہیں تصوف اور طریقت۔ طریقت کیا ہے؟ تصوف تزکیہ کا ترجمہ ہے، طریقت کا لفظ یہاں قرآن نے استعمال کیا ہے۔ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جو سیدھے راستے پر قائم ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق، جن کا جینا مرنا اس راستے پہ ہو جاتا ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم ان پر دنیا کی نعمتیں بھی عام کر دیتے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی پہ رکھی ہے۔ فرمایا ہم انہیں خوب پانی دیتے ہیں، یعنی ہر نعمت عام کر دیتے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی سہولتیں ان کے پاس، حکومت بھی آ جاتی ہیں، اقتدار بھی آ جاتے ہیں، دولت بھی آ جاتی ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، کھیت بھی سونا اگلنے لگتے ہیں، پھل بھی، باغ بھی پھلوں سے لد جاتے ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی عام ہو جاتی ہیں، لیکن لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وہ بھی ساری عمر امتحان میں رہتے ہیں کہ یہ نعمتیں پا کر اس طریقت پہ قائم رہتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا جب آزادی اور فراخی اور اقتدار آتا ہے تو کہیں اپنی مرضی تو نہیں مسلط کرنے لگ جاتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ بھی ایک بڑی آزمائش۔ غریبی، مفلسی بڑی مشکل ہے، بھوک تنگ کرتی ہے، غریبی میں لوگ بھی تنگ کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بگاڑ لیتے ہیں، کوئی عزت آبرو نہیں بچتی۔ گرمی سردی تنگ کرتی ہے، سردیوں میں کپڑے نہیں ہوتے، گرمیوں میں کوئی پنکھا نہیں ہوتا، غریبی بڑی مشکل ہے، لیکن غریبی بڑی نعمت ہے۔ بے شمار ایسے گناہ ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن غریبی کی وجہ سے کر نہیں سکتے، بچ جاتے۔ غریبی اللہ کی نعمت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا بادشاہ ہونے کے باوجود غریب رہنا پسند فرمایا، اور فرمایا اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ رکھ، غریبوں کے ساتھ دنیا سے مجھے اٹھانا اور غریبوں کے ساتھ قیامت کو کھڑا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ غریب برسوں پہلے جنت چلے جائیں گے، امیر حساب دے رہے ہوں۔ تو غریبی اللہ کی بڑی نعمت بھی ہے۔ فرمایا جو صراط مستقیم پہ اتباع رسالت پناہی پہ قائم رہے گا، میں اسے، حالانکہ مشرکین کہتے تھے یہ مٹھی بھر ہیں، مارے جائیں گے، بکھر جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہ شور ہے، کب تک جئیں گے، حضور کے وصال کے بعد یہ شور ختم ہو جائے گا، لیکن فرمایا
دیکھا جنہوں نے دامن نبوت تھاما، صحرا سے چند لوگ اٹھے اور روئے زمین پر چھا گئے، بڑے بڑے ممالک ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، سلطنتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں، ریاستیں انہوں نے فتح کر ڈالی، دولت دنیا کے انبار لگ گئے، حکومت اور اقتدار ان کا خادم بن گیا۔ فرمایا یہ بھی امتحان تھا۔ تو جو صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اسے ہم بارشوں سے، رحمت کی بارشوں سے سیراب کر دیتے ہیں، وہ فاتح بھی بن جاتا ہے، وہ قرآن بھی بن جاتا ہے اور امیر بھی ہو جاتا ہے، دولت۔ لیکن یہ سب پھر امتحان ہے، امارت غربت سے کڑا امتحان ہے۔ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے لوگوں کو غریب بھی دیکھا، پھر ان کو امیر بھی دیکھا۔ جب امیر ہو گئے تو کتنے بگڑے، جو غریبی میں روکھی سوکھی کھاتے تھے، امیر ہو گئے تو ان کی ٹیبل پہ شرابیں آ گئیں، لقمے کم کھاتے ہیں اور شرابیں زیادہ پیتے ہیں۔ فرمایا امیری بہت مشکل ہے، امیری میں پھر قائم رہنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی امتحان ہے۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، ہاں غریبی ہو یا امیری، اس دنیا سے سلامتی سے گزر جانے کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ، وہ ہے ذکر الہی۔ جس نے اللہ کی یاد بھلا دی وہ مارا گیا۔ امیری یا غریبی میں جس نے دل کو اللہ کے نام سے آباد رکھا وہ خوشحال ہی رہا، خوش رہا، وہ کامیاب ہو گیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا رہا۔ معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ کا صدور ممکن نہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ غیر انبیاء جو اہل اللہ ہوتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یا اللہ کے نیک صالح بندے، علماء حق، اولیاء اللہ، یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ذاکرین کی اللہ گناہ سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ ہمیں نے آزمائیں، لیکن وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، جس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا، سب وہ مارا گیا، پھر وہ سخت مصیبتوں میں، عذاب میں مبتلا۔ اس کے لیے دولت بھی مصیبت بن گئی، حکومت بھی مصیبت بن گئی۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ملک کا سربراہ ہے، چوکیدار نے گولی مار دی، ہوتا ہے نا یہ؟ اندرا گاندھی سربراہ تھی نا اپنے ملک کی، ایک سپاہی نے گولی مار دی۔ شیخ مجیب الرحمن سربراہ تھا نا ملک، ایک فوجی نے گولی مار دی۔ ہمارے ملک کے سربراہ تھے نا، کچھ مارے گئے، کچھ کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، ملک سے بھاگ گئے، کوئی پکڑ کر 10 سال جیلوں میں پڑے رہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے یار، یہ تو چوروں اور بدماشوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کچھ حکومت میں موجود ہیں، مقدمے عدالتوں میں چل رہے ہیں، چور ہے چور ہے چور ہے، آدھا ملک سڑکوں پہ کھڑا ہے، جی وزیر اعظم چور ہے چور ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے اقتدار کا؟ عدالت بری بھی کر دے تو کیا عزت رہی اس میں، کیا فائدہ؟ فرمایا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا اللہ، ایک ملک کا سربراہ ایک ہے، وہ بھی اس رسوا ہو رہا ہے۔ فرمایا انہوں نے میری یاد بھلا دی ہے، جو بھی میری یاد بھلا دے گا اس کے لیے جو سکھ کے اسباب ہیں وہ دکھ دیں گے، جو عزت کا سبب ہے وہ ذلت کا سبب بن جائے گا، جو طاقت کا سبب ہے وہ اس کی کمزوری بن جائے گا۔ اب وزیر اعظم ہونا قوت کا سبب ہے نا،
یہاں وزیر اعظم ہونے کی کمزوری بن گئی ہے. وزیر اعظم نہ ہوتا تو پبلک اس کے خلاف اتنا شور تو نہ کرتی. فرمایا یہ دولت، یہ اقتدار، یہ آبادیاں، یہ صحت، یہ جوانیاں، یہ طاقتیں، یہ علوم ہم دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تارے اطاعت میں رہتا ہے، یہ بغاوت کرتا ہے. یا اللہ تو بڑا کڑا امتحان ہے. غریبی بھی مشکل ہے، لیکن غریبی کا امتحان آسان ہے کہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، چلو گناہ سے بچ تو گیا. یہاں تو مجرے ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے ایک ایک رات میں لٹائے جا رہے ہیں، شرابیں لٹائی جا رہی ہیں، پیسہ ختم ہونے میں نہیں آتا، نہ پولیس پکڑتی ہے، نہ چھاپا پڑتا ہے، نہ کوئی منع کرتا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، یہ راستہ جہنم کو جاتا. اور جہنم کی راہ کے مسافر دنیا میں سکھی نہیں رہ سکتے. اندر بھی دکھ ہوتا ہے، باہر بھی رسوائی ہوتی. پھر اس سے بچنے کا کوئی طریقہ فرمایا میرے ذکر کو مقامی یاد، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو. اللہ کو یا اوڑھنا بچھونا ذکر الہی کو بنا لو، یا سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھر ذکر پر. جو جہنم کی وعید آئی ہے تو ذکر کے مختلف مدارج ہیں. ایمان لانا سب سے ادنا درجہ ذکر کا ہے. پہلا درجہ ذکر کا یہ ہے کہ ایمان لائے، یہ بھی ذکر ہے. ایمان لا کر دین کو سیکھنا اس سے اعلیٰ درجہ ہے ذکر کا. یہ ذکر لسانی میں آ جاتا ہے، پڑھنا پڑھانا جاننا. اسی طرح تلاوت کرنا، تسبیحات کرنا، اسی طرح سچ بولنا، سچی بات کرنا، اچھی بات کرنا، اخلاق سے بات، یہ سارا ذکر لسانی میں آ جاتا ہے. یہ ذکر کا دوسرا درجہ ہے. اس سے اعلیٰ تیسرا درجہ ذکر کا یہ ہے کہ عمل کرے اس سیکھے ہوئے پر، اس جانے ہوئے پر. وہ عملی ذکر ہے. اور سب سے اعلیٰ ذکر کا درجہ ذکر قلبی ہے. تو اگر کوئی ذکر قلبی سے محروم ہے تو کم از کم عملاً ذکر کرتا ہو. اس سے بھی محروم ہے تو زبانی تو اللہ کو یاد کرتا ہو. اس سے بھی محروم ہے تو دل میں ایمان تو ہو، ادنا درجہ ذکر کا ہو. تو ان سب کا معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے. معاف کر دے وہ غفور الرحیم ہے، سزا دے وہ قادر ہے. لیکن اگر ایمان بھی نہیں ہے، ادنا درجہ ذکر کا بھی نہیں ہے، یسلکہ عذابا صعدا، اس کے لیے ہر چیز کو دکھ کا سبب بنا دیتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. جن چیزوں نے آرام ہے وہ دوائی لیتا ہے، صحت کے لیے دوائی کا ریئیکشن ایک اور بیماری شروع کر دیتا. وہ نرم بستر بناتا ہے، آرام کے لیے ہم نیند اٹھا لیتے ہیں، کروٹیں بدل بدل کر تڑپ تڑپ کر رات گزر جاتی. جو چیزیں آرام کے لیے تھیں وہ دکھ دیتی ہیں. وہ اونچی بیٹھتا ہے کرسی پر کہ لوگ عزت کریں گے، لوگ تھوکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خلاف نعرے لگاتے ہیں. یعنی عزت کے اسباب ذلت کا سبب بن جاتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام سجدہ گاہیں، تمام عبادت خانے، تمام مساجد، ہر وہ زمین کا چپا جس پہ سجدہ کیا جائے، سجدہ صرف اللہ کے لیے. پوری طرح سے دل و جان سے، خلوص سے اپنا عجز تسلیم کرنا، خود کو عاجز ماننا، یہ شان اللہ کی ہے. اس کے سامنے خود کو سرنڈر کیا جائے. اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کا مستحق نہیں، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں. کوئی مسجد کسی کے باپ کی نہیں. یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ سنیوں کی. اگر مسجد ہے تو کسی کی بھی نہیں، اللہ کی. آپ کسی سے متفق ہیں یا نہیں، وہ اپنے طریقے پر آ کر نماز پڑھ سکتے، آپ نہیں روک سکتے.
وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، اہل حدیث ہے یا ایون شیعہ ہے، کوئی اللہ کو اس نے جواب دینا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ غلط کر رہا ہے تو اللہ اس سے پوچھ لے گا، آپ نہیں روک سکتے۔ یہ جو مسجدوں پہ پیارے بٹھا دیے گئے ہیں نا کہ فلاں مسلک کا نہ ہے، اور جو آمین بلند کہتا ہے وہ نہ ہے، جو دل میں کہتا ہے وہ نہ ہے، یہ سب ناجائز اور حرام۔ مسجد وقف ہے اللہ کے نام پر، کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ جو بھی عبادت کے لیے مسجد آتا ہے وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اپنے عقیدے کے، وہ آگے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، غلط کر رہا ہے تو اللہ اسے سزا دے گا، اللہ کے گھر میں کر رہا ہے، وہ جانے تم کون ہوتے ہو۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ہاں مسجد میں آنے والوں کم از کم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرو، دکھ سکھ میں کسی کو نہ پکارو سوائے اللہ۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ان کافروں کا تو یہ حال ہے کہ نہ خود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نہ اللہ والوں کو اللہ اللہ کرنے دیتے، اس میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو کچھ کافر تماشا دیکھنے کے لیے، کچھ طنز کرنے کے لیے، کچھ روکنے کے لیے ہجوم ہو جاتے، تو فرمایا ان کو دیکھو، بجائے سبق حاصل کرنے کے، بجائے کچھ سیکھنے کے، یا تماشا بنا لیتے ہیں یا روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لما قام عبد اللہ، سبحان اللہ، عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر۔ ہم بھی کہتے ہیں عبداللہ اپنے آپ کو، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کہنا اور ہے۔ جس ہستی کو اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ کچھ اور بات۔ ہم کہتے ہیں ہم مالک کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ کسی کو مالک کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ اس کی شان ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، میرا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے، یہ شان محمد رسول اللہ کی، یہ انہی کا مقام ہے جنہیں اللہ اپنا بندہ۔ ہم تو خواہشوں کے بندے ہیں، زبانی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن شب و روز خواہشوں کی غلامی میں گزر جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا کیسی، کتنی عظیم، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے، ان کو وہ خود فرما رہا ہے، میرا بندہ مجھے پکارنے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے، میرے ساتھ اپنے دکھ سکھ بیان کرنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، یقونون علیہ، یہ خواہ بخواہ ہجوم کر کے آ جاتے ہیں، روکنے کے لیے، ڈسٹرب کرنے کے لیے، شور مچانے کے۔ آپ انہیں فرما دیجئے، او جاہلو، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، بے وقوفو، میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ تم کبھی بتوں کو پکارتے ہو، کبھی فرشتوں کی پوجا کرتے ہو، کبھی نبیوں کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، کبھی جنوں کو، کبھی آگ کو، کبھی سورج۔ میں اللہ جل شانہ کو پکارتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ سبحان اللہ۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، گل اتھے مکدی ہے، یعنی یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ نے بات طے کر دی اور اپنے نبی کی زبانی طے کرا دی۔ میں اللہ واحد لا شریک کو پکارتا ہوں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔
فرما دیجئے انی لا املک لکم درم ولا رشدا، تم دنیا کے لیے میری بارگاہ میں مت آؤ، میں تمہارے دنیا کے نفع نقصان کا ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ تم اپنے دنیا کے مسائل لے کر میری بارگاہ میں مت آؤ، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ اس کا کام ہے۔ میرا کام ہے تمہیں اس کی بارگاہ سے آشنا کر، آگے وہ جانے تم جانو۔ بڑے پینڈین یار، بڑا فاصلہ ہے۔ ہمارا تو اسلام ہے ہی یہ کہ ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اللہ کے نبی کو تب مانتے ہیں، کہتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، اور جھولی میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی خواہش ہے۔ پیر فقیر بزرگ اہل اللہ دنیا کے لیے، پیر صاحب میرا یہ کام رہ گیا، پیر صاحب میرا وہ رہ گیا۔ ہمیں تو اللہ کی نظر نہیں آتا۔ اللہ اعلان کروا رہا ہے اپنے نبی سے، معاملات دنیا ہر چیز ہر فرد جانے اور اس کا مالک جانے۔ ہر ذرے میں کروڑوں ایٹم ہیں، ہر ایٹم میں حیات ہے۔ اب تو سائنس بھی کہتی ہے نا کہ ہر ایٹم بھی مثبت منفی اس میں الیکٹرانک ہیں، ایک حیات ہے۔ کون اسے دیتا ہے، کون اسے چلا رہا ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ کس کو کہاں غذا دینی ہے، کہاں ہوا پہنچانی ہے، کس کی صحت، کس کی بیماری، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کتنی عمر دینی ہے، کیا شکل ہوگی، کیا نبی کریم فرماتے ہیں یہ رولا میرے ساتھ نہیں ہے۔ میرا تمہارا تعلق ہے کہ تم میرے پاس ہو، میں تمہیں اللہ کے روبرو کھڑا کر دوں، تم جانو وہ۔ باقی معاملات تمہارے اور اس کے ہیں، میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ تمہاری اولاد نہیں ہوئی تو میرے پاس ہو، تمہاری صحت خراب ہے تو میرے پاس ہو، تمہارا کاروبار نہیں چلتا تو میں نہیں، یہ میرا کام ہے۔ میرا کام ہے تمہیں وہاں پہنچا دوں جہاں سے یہ سب کچھ ملتا ہے، پھر اپنا معاملہ وہاں ٹھیک رکھو، لیتے رہو جو دیتا ہے۔ بغاوت کرو گے وہاں سے جوتے پڑیں گے، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، یہ تمہارا اور ان کا معاملہ۔ اگر یہ بات آ جائے تو پیروں کے آستانے اجڑ جائیں، خانقاہوں کی رونقیں ختم ہو جائیں، یہاں تو ہر کوئی خواہشات کی بغل بھرے ہوئے، جھولی بھرے ہوئے بارگاہوں پہ روپے نچھاور کرتے ہیں، ڈالیاں لے کے جاتے ہیں، میرا فلاں کام ہو جائے۔ کوئی دین کے لیے جاتا دیکھا ہے کبھی؟ کسی کو اس غرض سے جاتے دیکھا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو دین سیکھوں گا، وہاں جاؤں گا تو نماز میں خشوع خضوع آ جائے گا، وہاں جاؤں گا تو دل ذاکر ہو جائے گا، وہاں جاؤں گا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا؟ میرے خیال میں تو مجھے تو کوئی نہیں نظر آتا۔ کہاں گئے تھے جی؟ فلاں خانقاہ پہ گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ یہ ٹانگ میں درد تھا، کمر میں درد تھا، پیٹ خراب تھا، بیٹا بیمار تھا، بچے کو نوکری نہیں ملتی، بیوی کو نیند نہیں آتی، فلاں کام تھا، وہی سارے دنیا کے بکھیڑے لے کے اللہ فرماتا ہے میرے نبی نے بتا دو لا املک لکم درم ولا رشدا، تمہارے نفع یا نقصان کا میں ٹھیکیدار نہیں۔ تمہاری صحت و بیماری، تمہاری غربت و امارت، تمہاری کسی چیز کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہیں اللہ سے آشنا کر دیتا ہوں، اب وہ جانے تم جانو، اس سے بڑا کیا چاہتے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو۔ نبوت کا کمال یہ ہے کہ جس بندے کی گھر میں کوئی نہیں سنتا، محلے میں کوئی نہیں سنتا، بیوی نہیں سنتی، والدین نہیں سنتے، بچے نہیں سنتے، کہتے ہیں پاگل ہے، جھلا ہے، بے وقوف ہے، غریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے پاس آ، میں تیری اللہ سنیں گے، میں تجھے اللہ کے روبرو کر دیتا۔ اب دکھ ہے یا سکھ ہے،
وہاں بات کر. میری برکات یہ ہے کہ میں نے تجھے اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا. یار ملک کا سربراہ ہے وزیر اعظم، کوئی بندہ ایسا بے تکلف ہو وزیر اعظم سے کہ وہ ہمیں یہاں سے پکڑے اور کار میں بٹھائے اور جا کر وزیر اعظم کے سامنے ٹیبل کے کھڑا کر دے اور کہ کھل کر بات کر لو، جو چاہیے، جو تکلیف ہے بات کر لو. پھر ہم کسی اور طرف جائیں گے؟ پھر ہم کوئی ڈھونڈیں گے کہ ڈپٹی کمشنر کون ہے، وزیر کون ہے، سیکرٹری کون، ڈھونڈیں گے؟ بات ہی ختم ہو گئی. وزیر اعظم سے بات ہو گئی، اس نے اشارہ کرنا ہے، سارا کام ہو جانا ہے. ہم کہاں ڈھونڈتے پھر تو ڈپٹی کمشنر اور سیکرٹری اور وزیر ہمیں ڈھونڈیں گے کہ کس بندے کا کام ہے، کریں. ایسا ہی ہوتا ہے. فرمایا میں تو تمہیں اللہ کے روبرو کھڑا کر دیتا ہوں، پھر چیزیں تمہیں ڈھونڈیں. بھائی تم کیوں چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو؟ ہم کیوں پھرتے ہیں؟ ہم نبی کریم سے عہد وفا نہیں نبھاتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم حرام کھاتے ہیں، ہماری زندگیاں غلامی میں انگریز کی بسر ہو رہی ہیں، ہماری شکلیں غیر اسلامی، ہمارا کردار غیر اسلامی، ہماری سوچیں غیر اسلامی. ہم دامان محمد سے دور ہو گئے ہیں، جس کی سزا میں ہم در بدر دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں. یہ سزا ہے، یہ عذاب الہی ہے. لیکن ان کا دامن اللہ نے نور سے بھر دیا ہے، ان چیزوں سے پاک. فرمایا میرے نبی آج ہی اعلان کر دے، مکے میں اعلان کر دے. چند مسلمان ہیں، یہ کافر تماشا، ان سب کو بتا دے تم بتوں کے پاس تو دنیا لے کے جاتے ہو، میرے پاس دنیا لینے مت آؤ. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ قُل لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. اے لوگو تمہارا بھلا برا دنیا کا جو ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میری کوئی اس میں مداخلت نہیں ہے. قُلْ إِنِّي لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ. بلکہ میرا اپنا معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے. میرے پاس جو عظمتیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، میرے پاس نبوت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، مجھ پر وحی آتی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے. مجھے سارے جہانوں کے لیے اس نے رحمت بنا دیا، یہ اس کی دین ہے. خدا نہ خواستہ اگر میں بھی اللہ کی اطاعت نہ کروں تو مجھے بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. تم کیا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، ویسے کوئی نہیں جا سکتا. حضرت ام المومنین محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی. یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی. یا رسول اللہ یہ ساری انسانیت تو آپ کی شفاعت کے بھروسے پہ ہے، آپ شفاعت فرمائیں گے لوگ جنت میں جائیں گے، آپ کہتے ہیں میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. تو فرمایا تو یہ جو منصب مجھے عطا ہوا ہے یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ یہ جو میری عظمتیں ہیں یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے. تب اس بات سمجھ آئی حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کے. فرمایا یہ جو عظمت ہیں یہ بھی تو اسی کی عطا ہے نا، یہی اللہ کی رحمت ہے. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے میرے نبی انہیں بتا دے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے تو اللہ کے علاوہ کائنات میں کہیں دوسری کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی. تم لوگوں نے کبھی بت ڈھونڈ رکھے ہیں، کبھی مختلف جائے پناہ. حق یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں اللہ کے نبی بتا رہا ہوں کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ. میرا منصب یہ ہے
کہ میں اللہ کی بات تمہیں بتاؤں، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاؤں۔ میرے بھائی، ہم میں سے کوئی بھی کبھی اللہ کرے ہم کسی جوہری کی دکان پہ جائیں، شاید ہم تو زندگی میں ہم نے وہ بازار بھی نہیں دیکھا جہاں ہیرے بکتے ہیں، کروڑوں کا کام ہے، ہم 10-15 روپے کے سوداگر ہیں، ہم وہاں کہاں جائیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ لیکن اگر کسی جوہری کی دکان پہ چلے جائیں تو کیا ہم وہاں سے پوچھیں گے کہ بھائی گاجریں مل سکتی ہیں؟ سننے والا کہے گا پاگل ہے۔ یار سونار کے پاس تو ہم جاتے ہی ہیں نا، غریب آدمی بھی 6 ماشے تولے کا زیور بنا لے جاتا تو ہے، وہاں سونا ملتا ہے۔ کبھی آپ نے وہاں جا کر پوچھا بھائی سونار بتا بھوسے کا بھاؤ کیا ہے، کس بھاؤ ملے گا؟ پوچھا کبھی پوچھا دال مل جائے گی یہاں اس دکان پہ، مسور کی دال چاہیے، چنے کی دال چاہیے؟ نہیں، جو جاتا ہے سونے۔ فرمایا میری بارگاہ میں آؤ تو مجھ سے اللہ کو مانگو، اور جہاں اللہ ملتا ہے بے وقوفو وہاں دنیا مانگتے ہو۔ وہ دنیا کیا شے ہے؟ مرزا مرزر جان جانان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، دہلی میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی ایک ربائی ہے، فرماتے ہیں خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست۔ اللہ کو اس بات کی انتظار نہیں کر رہا کہ ہم کب اس کی تعریف کریں اور ہم کتنے سجدے کرتے ہیں، یہ اسے ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ محمد حامد حمد خدا بس، خدا خود مدخان مصطفیٰ بس، خدا خود مدخان مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا۔ فرماتے ہیں جو تعریف محمد الرسول اللہ کی اللہ نے کی ہے کوئی کر نہیں سکتا، کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اس درجہ تعریف جو اللہ نے فرمائی اپنے نبی کی کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، اور کسی کی تعریف کے آپ محتاج ہی نہیں رہے۔ کوئی کرتا ہے تو اپنی بھلائی پاتا ہے، حضور اس کی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ اور محمد حامد حمد خدا بس، اور جو سجدے محمد الرسول اللہ نے کیے ہیں پھر ایسی عبادت بھی دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی جو حمد اللہ کے رسول نے کی ہے کون وہاں پہنچ سکتا؟ مناجات اگر باید بیان کر، ببیت ہم کنات میں توان کر۔ اگر آپ دعا ہی مانگنا چاہتے، کچھ مانگنا ہی چاہتے ہیں، کچھ لینا ہی چاہتے ہیں، تو اس میرے ایک شعر پہ بس کر دو، یہی کچھ مانگو جو میں اس شعر میں کہہ رہا ہوں۔ جی مرزا صاحب کیا شعر ہے، اللہ پر کروڑوں رحمتیں کریں۔ فرماتے ہیں مانگنا ہے تو یہ مانگو، محمد از تمہیں خواہم خدا را۔ نبی سے اگر مانگنا ہے تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اللہ کو مانگتا ہوں۔ خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، اللہ سے مانگنا ہو تو کہو اللہ مجھے حضور کا عشق عطا کر۔ محمد از تو میں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ نبی سے مانگنا ہے تو اللہ مانگو، اللہ سے مانگنا ہے تو محمد رسول اللہ کا عشق مانگو۔
دیگر لب وا مکن مظہر فضول ہے، فرماتے ہیں مظہر اس کے علاوہ ساری باتیں فضول ہیں. سخن نز حاجت تفسوں تر فضول ہے، اس کے علاوہ منہ سے کچھ نہ نکال، زائدہ ضرورت باتیں فضول ہوتی ہیں. اللہ سے مانگنا ہے تو نبی کا عشق مانگو، نبی سے مانگنا ہے تو خود اللہ مانگو. بھائی جہاں اللہ مل گیا باقی کیا بچا؟ تو فرمایا میرے حبیب فرما دو میرا کام ہے بلاغم من اللہ ورسالات، میں تمہیں اللہ سے واصل کر دوں، اللہ کی بات تمہیں سنا دوں، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دوں اور یہ بتا دوں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے میری بات نہ مانی اس نے اللہ کی بات نہ مانی. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تمہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اللہ کی بات کہہ رہا ہوں. اگر نہیں مانو گے تو تم نے اللہ کی بات نہ مانی، اور جو اللہ کی بات نہ مانے گا، اللہ کے رسول کی بات نہ مانے گا، فَإِنَّهُ إِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے. خالدین فیہا ابدا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ختم ہوگی نہ دوزخ سے نکل پائے گا، ہمیشہ 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 وہیں رہے گا. اب یار میں اس کی تشریح کیا کروں؟ اس میں کون سی بات تشریح طلب ہے؟ میں بھی آپ بھی اپنی زندگی بھی دیکھیں اور نبی کریم کے ارشادات بھی دیکھیں. ہمارا لباس، ہمارے اطوار، ہماری شکلیں، ہمارا روزمرہ کے معمول، ہمارا والدین سے سلوک، ہمارا اولاد کی تربیت، ہمارا بیویوں سے سلوک، ہمارا بہنوں بھائیوں سے سلوک، ہمارا معاشرے سے سلوک، ہمارا ملک اور قوم سے سلوک، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں بہت اچھا، اللہ کا ہم پر احسان ہے. نہیں کر رہے تو اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ جو گناہ ہوتا ہے نا، یہ نیکیاں کھا جاتا، یہ بڑی زیادتی ہے. سارا دن بندہ 50 نیکیاں کرے، ایک گناہ کرے تو وہ ایک گناہ ایک نہیں رہتا، وہ نیکیوں کو بھی ڈبو دیتا. سارے کپڑے سفید براق ہیں، ایک چھینٹا سیاہی کا ڈال دو تو وہ پھیلنے لگ جاتا ہے، بہت سے کپڑے کو گندا کر دیتا. سارا مٹکا دودھ کا بھرا ہوا ہے، اس میں چند قطرے ناپاکی کے ڈال دو، سارا مٹکا ناپاک ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میرے بھائی ان نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں جو ہم نیکیاں سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ نمازیں پڑھتے ہیں، باہر آ کر جھوٹ بولتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں کم تولتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس حج کو بھی بے اثر کر دیتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان نمازوں کو بھی بے اثر کر دیتے ہیں. چھوٹے گناہ ہی مل کر بڑے بنتے ہیں. علماء حق فرماتے ہیں کہ کوئی 1 ٹن کی چٹان کشتی میں پھینک دے، وہ کشتی ڈبو دے گی. ٹھیک ہے بھئی، بہت بھاری چٹان تھی، کشتی ڈوب گئی. لیکن اگر چھوٹا چھوٹا کنکر بھی پھینکتے رہو تو ایک دن وہ بھی 1 ٹن بن جائے گا، کشتی کو لے ڈوبے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ بڑی بڑی نیکیوں کو لے ڈوبتے ہیں. اللہ ہمیں ان سے پناہ دے، حضور کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. اب تو کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت اس بات پہ متفق ہے. فرمایا پتہ تب لگے گا جب یہ جو چیزوں کا وعدہ، جن عذاب کا وعدہ، جس قیامت کا وعدہ کیا جائے، جب وہ سامنے آئے گی تو پتہ تب چلے گا کہ اکثریت کدھر گئی تمہاری، کون کمزور ہو گیا اکثریت کے باوجود.
من ادف و ناصرا، کس کی قوت جواب دے گئی، ہمت جواب دے گئی. آج نہ لڑ سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نہ اللہ کے فرشتوں سے، نہ زور سے جہنم سے بھاگ سکتا ہے، نہ طاقت سے، نہ اکثریت سے. وہ اقل و عدد، آج تو ساری اکثریت کمزور پڑ گئی. وہ فرعون کے بارے آتا ہے نا قرآن کریم میں، یکدم قومہ واوردہم فی النار، قوم کی قیادت کرتے ہوا ساری قوم کو لے کر دوزخ میں جا گھسے گا. وہ بھئی اکثریت ہے تو دوزخ کا راستہ چھوڑ کے زور زار لگا کے فرشتوں کو دھکم پیل کر کے جنت سامنے ہے ادھر چلے جاؤ، فرمایا نہیں. اس دن اکثریت بھی کمزور ہو جائے گی. یہاں ہی تمہارا بس چاہ. ہماری اکثریت نے یہ قانون پاس کر دیا. کیا قانون پاس کر دیا جی؟ 18 سال سے کم بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. لو کر لو گا. ہماری سندھ اسمبلی نے، صوبائی اسمبلی نے قانون پاس کر دیا ہے کہ 18 سال سے کم بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ہندو ہو، سکھ ہو. یعنی ماں باپ مسلمان ہو جائیں، بچہ 18 سال انتظار کرے، پھر بڑا ہوگا تو دیکھا جائے. کیا شان ہے! اکثریت ہے نا، جمہوریت ہے، اکثریت کا فیصلہ ہے. فرمایا وہاں دیکھی جائے گی، پوری قوم فرعون کے ساتھ ہوگی. یکدم قوم ہو، قوم کی قیادت کر رہا ہوگا، اوردہم فی النار، لے کر سب کو دوزخ میں جا گرے گا. بھی وہ طاقتور قوم جو دنیا میں فاتح تھی، جس نے فرعون سے خدائی دعوے کرا. 4 صدیاں فرعونوں کی حکومت رہی ہے کہ بعد دیگرے، اور دنیا کی حکومتیں لرزتی تھیں، کوئی ان کی سلطنت کو چھیڑ رہا تھا. اتنی طاقتور قوم تھی. وہ ساری قوم 4 صدیوں کی اکٹھی ہو جائے گی. فرعون آگے ہوں گے تو پھر وہ اکثریت کے زور پر فرشتوں کو دھکے دھکے مار کر جنت بھی تو سامنے ہوگی، جنت چلے جائیں. فرمایا نہیں، وہاں اکثریت کمزور پڑ جائے گی، فرشتے کوٹیں گے. وہ اکثریت کو لے کر یکدم قومہ اوردہم فی النار، لے کر دوزخی میں جا گھسے گا. سو جب وعدے آئیں گے، جو چیز کا قیامت کا آخرت کا وعدہ ہے، موت آئے تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن جب حشر آئے گی انہیں پتہ چل جائے گا آج کون کمزور ہے، کس کا کوئی مددگار نہیں، اور کس کی اکثریت اقلیت میں بدل گئی. قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا. انہیں فرما دیجئے میرا کام تمہیں قیامت کے حادثے سے بر وقت مطلع کرنا اور اس کے لیے تیاری کا طریقہ بتانا ہے. قیامت کب ہوگی یہ میرا کام نہیں ہے. کافر کہتے ہیں نا اچھا کب ہوگی؟ فرمایا یہ میرا قیامت قائم کرنا میرا کام نہیں ہے. یہ وہ جانے جس نے قیامت قائم کرنی ہے، وہ جلدی کرتا ہے، تمہیں فرصت دیتا ہے. 100 سال، 200 سال، 2000 سال، 10,000 سال، یہ وہ جانے اس کا نظام ہے. میرا کام ہے اس کے آنے سے پہلے تمہیں قیامت کے بارے ساری حقائق بتا دوں، اس کی تیاری کا بتا دوں، اللہ کی گرفت سے بچنے کا اور اس کی رضا کو پانے کا طریقہ بتا دوں. یہ منصب نبوت ہے. عالم الغیب، پوشیدہ باتوں کو جاننا یہ اس کا خاصہ ہے. علم غیب صرف اللہ کا خاص، سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا. ہم تو غیب کی سادہ سی تعریف کرتے ہیں نا، ما غاب عن الحواس، کسی ذریعے سے جس کو نہ جان سکیں، ذرائع سے جس کو نہ جان سکیں، وہ غیب ہوتا. اب ہر آدمی کے لیے مختلف چیزیں غیب ہیں. اپنے وجود میں بیماری ہے، طبیب نبض دے کے بھانپ لیتا ہے کہ یہ فلاں تکلیف ہے، ہمارے لیے وہ غیب ہے. ہمیں نہیں پتا تکلیف ہمیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا. تکلیف ہمیں ہے، ڈاکٹر وہ ٹوٹی لگاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا یار بلڈ ٹیسٹ کرو، بلڈ میں خرابی نہیں، تمہارے پھیپھڑے میں خرابی ہے، تمہارے جگر میں خرابی، تلی بڑی ہوئی لگتی ہے. ہمارے لیے غیب تھا، اس نے وہ ٹوٹی لگائی، اس کے لیے غیب نہ رہا. تو اسباب سے جاننا غیب نہیں ہے. وہ ہمارے لیے غیب تھا، وہ ڈاکٹر کے لیے غیب نہیں رہا. ہمارے لیے غیب تھا، طبیب کے لیے غیب نہ رہا. تو ہر بندے کا غیب مختلف ہے. جہاں تک اس کے وسائل کی رسائی ہے وہ جانتا ہے، جہاں نہیں ہے نہیں جانتا.
اللہ بغیر اسباب کے جانتے اور سب کچھ جانتے اور ہر وقت جانتے۔ اللہ کے علم غیب کیا ہے؟ ازل سے ابد تک ہر شے کو ہر وقت بغیر کسی سبب ذریعے کسی کے بتائے وہ خود بخود جانتا ہے، اور یہ خاصہ اس وحدہ لا شریک کا ہے۔ اس میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ شریک نہیں ہے، لہذا علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے جنہیں رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چن لیتا ہے، انہیں کچھ غیب عطا کرتا ہے۔ نبیوں کو کیا غیب عطا ہوتا ہے؟ یہ غیب ہے نا، نبی قیامت کی خبر دیتے ہیں، نبی برزخ کی خبر دیتے ہیں، نبی موت کی خبر دیتے ہیں، نبی فرشتوں کی خبر دیتے ہیں، نبی دوزخ کے حالات بتاتے ہیں، نبی جنت کا، یہ سارا غیب ہے نا۔ لیکن یہ نبیوں کا علم غیب نہیں، یہ اطلاع عن الغیب ہے۔ اللہ انہیں اس غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ بغیر اطلاع کے جاننا علم غیب ہے، یہ خاص خداوندی ہے۔ انبیاء کو، اولیاء کو، علماء کو، صلحاء کو اگر کوئی غیبی خبر آتی ہے تو وہ کسی ذریعے، وسیلے سے آتی ہے۔ نبی کو وحی کے ذریعے سے آئی، اللہ نے عطا کی، اللہ نے ان پر اس کا اظہار کر دیا۔ اب ہم ساروں کے لیے ایک خبر غیب ہے، ایک بندے کو ٹیلی فون آتا ہے، اسے بتاتے ہیں فلاں بندہ مر گیا، وہ ہمیں بتائے تو ہم پر بھی غیب نہیں رہے گا، لیکن اس کے لیے وہ غیب نہ رہا، ہمارے لیے غیب ہے۔ اللہ کسی کے بتائے بغیر جانتا ہے، یہ علم غیب ہے۔ جو انبیاء کو عطا ہوتا ہے یہ اطلاع عن الغیب ہے، کہ غیب پر انہیں اطلاع دے دی جاتی۔ اور جتنا کائنات میں اللہ نے انبیاء کو، رسل کو، فرشتوں کو غیب پر اطلاع دی، سب سے زیادہ علوم جو عطا فرمائے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ بحث کرنا اور مناظرے کرنا اور شور مچانا اور جلسے کرنا، حضور یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، یہ گستاخی ہے بارگاہ رسالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تولنا کسی کو حق حاصل نہیں، تولا جاتا ہے اپنے سے کم وزن کو۔ جج وہ ہوتا ہے جو جس کی ججمنٹ کر رہا ہے اس سے اونچے درجے کا ہو۔ آپ کے منازل جانچنا، آپ کی شان بتانا، یہ اللہ کا کام۔ کوئی مخلوق میں سے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ گستاخی ہے۔ اور علماء حق فرماتے ہیں کہ کبھی حضور کی ذات کو موضوع بحث نہ بنایا جائے۔ کوئی کہے نہیں حضور کو یہ علم تھا، دوسرا کہے یہ نہیں تھا، فرمایا یہ دونوں گستاخ۔ سادہ سی بات ہے، جتنی نعمتیں کائنات میں تقسیم ہوئیں، جتنے علوم تقسیم، سب سے زیادہ جس ہستی کو دیے گئے وہ محمد الرسول اللہ۔ کتنے دیے وہ دینے والا جانے، لینے والا۔ اسے ناپنا، اسے اندازے کرنا، اسے معیار مقرر کرنا، یہ ہماری حیثیت نہیں۔ بات وہی مرزا مظہر جانے جانان شہید والی ہے۔ ہمارا واسطہ یہ ہو کہ محمد از تو میں خام خدارا، خدایا از تو عشق مصطفیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگو تو سیدھا سیدھا اللہ مانگو، اللہ سے مانگو تو حضور کا عشق مانگو، محبت مانگو۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سو اپنے انبیاء کو غیب عطا کرتا ہے، وہ اطلاع عن الغیب ہے۔ الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جسے جتنا وہ مالک ہے۔ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ارض و سما کی ساری سلطنت کھول کر ابراہیم کے سامنے رکھ، دکھا نہ رہا
رویت کہتے ہیں ان آنکھوں سے دیکھنے کو، کشف سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ان آنکھوں سے دکھا دی۔ کشف کا مشاہدہ پھر اور ہے، دنیا کی آنکھوں سے دنیا و آخرت کے ساری جہان، زمین و آسمان کی کائنات دکھا دی ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا خواب آیا تو یہ نہیں بتایا یہ ذبح نہ ہو گے، دمبا ذبح ہوگا۔ اگر بتا دیا جاتا تو کسی کو بھی بتا دیا جائے کہ تم بیٹے کو لے جا کر لٹانا، میں دمبا لے آؤں گا، ذبح وہ کریں گے، تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے تو چھری اسماعیل پر چلائی، آنکھیں بند کر کے ذبح کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے اسماعیل کے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے، اسماعیل کی گردن کٹ رہی ہے۔ آنکھ کھولی تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے تو گھبرا گئے، یہ مجھے حکم تو تھے ذبح تو دمبا ہوا، تو فرمایا فوراً وہی آئی، قد صدقت رؤیا ابراہیم، تم نے خواب پورا کر دیا، یہ میری مرضی، میں نے اسماعیل کو نکال کر جنت سے دمبا بھیج دیا، میں اسماعیل کو میں نے چھری کے نیچے سے نکالا، تم نے ذبح کر دیا، تم نے اپنا وہاں تو نہیں بتایا کہ ذبح تو میں دمبا بھیج کے جنت سے کروں گا۔ تو جو بتاتا ہے وہ بتا دے۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آگے نوعمر لڑکوں کی صورت میں، قوم بدکار تھی، انہوں نے کہا ہم پکڑیں گے ان کو، نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا یار یہ تمہاری بیویاں، یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہارے نکاح میں ہیں، تم کیا بری حرکتیں کرتے ہو، پھر یہ میرے مہمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کاش میرا کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا آج میرے ساتھ بھی 10 بندے ہوتے، میں تمہارا منہ توڑ دیتا۔ تب فرشتوں نے بتایا نہیں، اللہ کے نبی ہم فرشتے ہیں۔ اللہ نے نہیں جاننے دیا، انہوں نے سمجھا واقعی کوئی بچے ہیں۔ تو بات جب اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ اب میرا نبی بہت دکھی ہو رہا ہے، انہوں نے کہا آپ کے اللہ نبی آپ دکھی نہ ہو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے، اور آپ راتوں رات نکل جائیے، ان کا وقت آ گیا ہے، یہ بستی رات کو الٹ دی جائے گی، اس پر پتھروں کی بارش ہوگی، آپ اپنے جو ساتھی ہیں ان کو لے کر تشریف لے، ہم جانے اور یہ جانے، یہ اس کی مرضی۔ فرشتے گھر پہ انسانی شکل میں، اور نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہ بچھڑا تل کر لے آئے۔ جب انہوں نے کھایا نہیں تو گھبرا گئے، کیونکہ عرب میں دشمن کا کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ گھبرا گئے کہ یہ میرے دشمن کہاں سے آ گئے کھانا نہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ہم اللہ کے فرشتے، وہ جسے ساری کائنات پہ فرما رہا ہے میں نے دکھا دی، یہ نہیں بتایا۔ یہ جب انہوں نے اللہ کا حکم ہوا تو یہ اس کی مرضی، جو ظاہر کر دے اس کی مرضی، جو نہ بتائے اس کی مرضی۔ اور نبی پر بھی جو پیغام آتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کے آگے پیچھے کڑا پہرا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ نبی پر وہی آئی تو 10 بندے بیٹھے تھے سب نے سن لیا، نبی کو کوئی علم ہوا اللہ کی طرف سے تو سن نہیں۔ جو بات اللہ کی طرف سے انبیاء پر آتی ہے اس کے ساتھ کڑا پہرا ہوتا ہے، کوئی نہ اس میں مداخلت کر سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا۔ یہ سارا قرآن ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، کسی نے سنا حضور کے علاوہ؟ صرف ایک گواہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وحی ہے، یہ کلام الہی ہے اور یہ قرآن ہے۔ اور فرمایا جب وحی آتی ہے تو اس کے ارد گرد سخت پہرا ہوتا ہے، کڑا پہرا ہوتا ہے، کوئی اس میں نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی چیز ڈال سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے۔ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس کے آگے پیچھے ہر طرف کڑا پہرا ہوتا ہے۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ اللہ کریم یہ جانے کہ اللہ کے نبی نے وہ پیغام صحیح پہنچا دیا ہے۔ اگر نبی تک پہنچنے میں ہی اس میں خیانت ہو جائے یا مداخلت ہو جائے تو نبی صحیح کیسے پہنچائے گا جب اس کے پاس صحیح پہنچے گا نہیں۔ سو فرمایا بڑا سخت انتظام ہے اللہ کا، کوئی مداخلت اس میں نہیں۔
ایک روایت گھڑی گئی ہے، بڑی اعلیٰ کتب میں بھی لکھ دی گئی ہے کہ وہ جی وہی آ رہی تھی، راستے میں شیطان نے کوئی کلمے اس میں داخل کر دیے، پھر نبی علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گئے، مشرک بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ تو ہمارا سمجھوتا ہو گیا، پھر وہی آئی تو وہ حذف کیے گئے۔ یہ سارا فضول ہے، یہ گھڑی ہوئی روایات ہیں۔ بہت سی چیزیں سیاستہ میں بھی بعض ایسی روایات ہیں جو مشرکین نے یا مخالفین نے گھڑ کے داخل کر دی ہیں، جن میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر کا بھی ہے۔ وہ لفظ تھا 16 عشرہ گرا دیا، 6 رہ گیا، 6 سال کی بچی سے شادی ہوگی، 6 سال کی بچی سے اس لیے کہ حضور کی زوجہ محترمہ کا وصال ہو گیا، گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تو آپ نے 6 سال کی بچی سے شادی کر لی۔ کوئی عقل کی بات کرو، 6 سال کی بچی گھر سنبھال لے گی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ چھوڑ گئی ہیں۔ سیاستہ میں بھی ان کی عمر 16 سال تھی، اور اب وہ المرشد میں بھی آ گئی، ہم نے دلائل سے ثابت بھی کیا الحمدللہ، اور انشاءاللہ اگلا رسالہ بھی چھپ جائے گا۔ وہ سارے اسی پر پھر وہ حوالے دیتے رہتے ہیں، ہمارے علماء نے جی یہ ہوا وہ ہوا۔ یار کیوں معذرتیں کرتے رہتے؟ سیدھی سی بات ہے، کسی نے بات وہ گھڑ لی، دلائل سے ثابت ہے کہ آپ کی عمر 16 برس تھی۔ اسی طرح یہ بھی گھڑی گئی روایت ہے جی، شیطان نے، اگر شیطان کی مداخلت مان لی جائے تو سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں مداخلت کی تھی، کیا پتہ کہاں کہاں کی ہو۔ پھر ایک مداخلت اگر مانی جائے تو باقی دین کی کیا صداقت ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ وہی میں شیطان داخل کر سکتا ہے، بات تو پھر ساری مشکوک ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے داخل۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یسلک من بین یدیہ من خلفہ رصدا، وہی لے کے فرشتہ آتا ہے تو گرد میلوں تک فرشتوں کی فوجیں پہرا دے رہی ہوتی ہیں، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی غیر طاقت قریب نہیں آ سکتی۔ اللہ جاننا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں مخلوق کا بھی، اور انبیاء کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ میری بات آگے صحیح پہنچائی کہ نہیں۔ یہ نبیوں کا حوصلہ ہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام کو قوم مارتی رہی ہے، ضائع دیتی ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ فرعون کے دربار میں درباری اونچا سانس نہیں لیتے تھے، اللہ کا نبی کچے چمڑے کے جوتے، آپ کا لباس یہ تھا کہ کمبل پھاڑ کر اس میں سے سر نکالا ہوا، ارد گرد کیکر کے کانٹے لگے ہوئے تھے سلائی کی جگہ، ہاتھ میں ڈنڈا۔ فرعون کو کہتے ہیں تو خدا نہیں ہے، خدا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ کیوں غیر نبی کر سکتا ہے؟ روح زمین پر کو اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ بتوں کی پوجا، 360 بت کعبے میں بھی بیٹھے تھے۔ ایک ہستی، ساری دنیا کے لیے میں نبی ہوں، سب کو کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ سارے کفر کی مخالفت کے باوجود آپ نے روح زمین پر پہنچا دیا لا الہ۔ یہ صرف انبیاء کا کام، یہ جرأت انبیاء میں ہوتی ہے کہ وہ بات کر دیں، وہ بات پہنچا دیں۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اللہ کی اپنی حفاظت ہوتی ہے، جو پہرا دیتے ہیں نا وہی کا، ان پہرے داروں کا محافظ بھی وہ خود ہوتا ہے۔ یہ اس کی عادت ہے کہ دنیا میں اس نے چیزیں اسباب کے پیچھے چھپا دی، کرتا وہ خود ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متقدمین کی مثال ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے بڑا سوچا کہ کام اللہ خود کرتا ہے، ہمیں سبب کے نتیجے میں نظر آتے ہیں، تو بڑی دنیا اس بات سے گمراہ ہے کہ میرا کام فلاں نے کر دیا، فلاں سے ہو گیا، فلاں سے۔ تو میں نے بڑا سوچا کہ اللہ کریم یہ کیوں، ہمیں یہ کیوں نہیں پتہ لگی اللہ نے کر دیا۔ فرماتے ہیں آخر میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر حجابات کا پردہ نہ ہو تو کائنات تو آنے واحد میں تجلیات ذاتی سے جل کر بھسم ہو جائے۔
مخلوق میں یہ تاب نہیں ہے کہ تجلیات ذاتی کو برداشت کر کے قائم رہیں، اس لیے اس نے اپنی ذات پر اسباب کا پردہ ڈال دیا ہے، کرتا خود ہے، ہمیں سبب نظر آتے ہیں۔ یہ سبزہ بارش ہوئی تو ہوگا، بارش کس نے کی ہمیں وہ ہم نہیں جانتے، بارش میں تاثیر کس نے رکھی، ایک ایک قطرے کو اس کی جگہ کون پہنچا رہا ہے، اس قطرے سے رویدگی کون دے رہا ہے، ہر جگہ وہ خود ہے، سب وہ خود کر رہا ہے، بس وہ اسباب نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا جو فرشتے محافظ ہیں نا وہی کے گرد پہرے دار ہوتے ہیں، ان کی حفاظت بھی وہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، کائنات کے ہر ذرے کی گنتی اس کے پاس موجود، اسے پتہ ہے کیا کچھ کہاں کہاں ہے۔ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں ہے، مخلوقات کہیں ہے، سیاروں پہ ہے، ستاروں پہ ہے، زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، عرشوں میں ہے، فرشوں میں ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، کہیں کوئی چیز ہے، ہر چیز کا ایک ایک ذرہ اس کے علم الہی میں موجود ہے، وہ جانتا ہے، ہر ایک کی حفاظت کر رہا ہے، ہر ایک کو سنبھال رہا ہے۔ اور یہ پیغام اللہ کا ہے جو اللہ کا نبی دے رہا ہے، یا صورت جن تمام ہوتی ہے۔ ہمارا وقت بھی ہم نے زیادہ لے لیا، لیکن میرا خیال تھا صورت مکمل کر لیں، وقت تو زندگی بھر ہم گزار اور گنوا ہی رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ والوں کے پاس ضرور جاؤ، ان کے مزار پر جا کر دعا مانگنا بھی باعث برکت ہے، لیکن اللہ والوں سے اللہ مانگو، دنیا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، بیماری ہے تو شفا اللہ سے مانگو، غریبی ہے تو امارت اللہ سے مانگو، نوکری ملنی ہے تو اللہ سے مانگو، بیٹے اولاد، دنیا کا سارا کام اللہ سے مانگو۔ اللہ سے کیسے مانگنا ہے یہ طریقہ اللہ والوں سے سیکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔